الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوست، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے علامت بیان کی ہے، ان کو اطمینان اور چین میرے نام میں ملتا ہے، میرے نام سے ان کو چین آتا ہے. جب میرا نام لیتے ہیں تو وہ چین میں ڈوب جاتے ہیں. کسمک فی الماء مثال دی ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کسمک فی الماء، جس طرح پانی میں مچھلی ڈوب کر چین حاصل کرتی ہے، میرے پیارے اللہ کی یاد میں ڈوب کر چین حاصل کرتے ہیں. ذکر تو زبان سے ہوتا ہے لیکن چین دل میں آتا ہے، اس لیے کہ دل میں اللہ کی ذات اتنی محبوب ہو جاتی ہے اور پیاری ہو جاتی ہے کہ اس کا نام لینے میں ان کو مزہ آتا ہے. نام لینے کا مزہ تو تب آئے گا نا جب دل میں پہلے سے تعلق ہوگا، دل میں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور عشق ہوگا تو پھر نام لینے کا اس کو مزہ آئے گا، وہ مجبور محبت ہو جائے گا، نام لیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ توحید کا اظہار مت کیا کرو جب تمہیں مار پڑتی ہے، چھپا لیا کرو، ایمان چھپانے کی اجازت ہے. ایسے حالات میں اگر انسان اپنے ایمان کو چھپائے تو اس کی اجازت ہے. کہا انشاءاللہ میں عمل کروں گا، آپ صلی اللہ نے اگر پیغام بھیجا ہے. لیکن جب پھر ان کو مارا گیا، بے اختیار زبان سے احد احد اللہ کا نام نکلا ہے. کہ احد اللہ کا خاص نام، قل هو اللہ احد. احد وہ ہے جس کا ثانی نہیں ہے، واحد تو ایک کو کہتے ہیں، واحد کے بعد تو ثانی
اسنان آتا ہے، 2 آتے ہیں، لیکن احد صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ ان کی کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی چیز نہیں، کوئی چیز اللہ کا مثل نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ کل شیء اذا فارقته من عوض، کہا کہ کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز بھی جو تجھ سے جدا ہو جائے، رہ جائے، اس کا عوض موجود ہے، لیکن للہ لیس للہ اذا فارقته من عوض، لیکن اللہ کی ذات اس سے چھوڑ گئی تو اس کا کوئی عوض نہیں، ہر چیز کا عوض ہے، لیکن اللہ کی ذات کا کوئی عوض نہیں۔ احداث نکلتا، پھر پیغام آتا، ان کو وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، صحابہ کو تکلیف ہوتی تھی جب ان کو مار پڑتی تھی۔ ایمان اتنی آسانی سے نہیں صحابہ کرام نے حاصل کیا، ہمیں مفت میں ملا ہے، ان کی قربانیوں کے برکت سے ہمیں مفت میں مل گیا۔ یاد رکھیں، کوئی اولاد یہ کہے کہ مجھے میرے والدین نے کیا دیا ہے، آج بے وقوف کہہ دیتے میرے والد نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، فلاں کا والد اتنی جائیداد چھوڑ گیا، فلاں کہیں یوں چھوڑ گیا، فلاں کہیں چھوڑ گیا، میرے والد نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، والدین کے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو صاحب ایمان بن گیا، یہ کم ہے؟ ایمان کی مفت کی چیز ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ایمان کے لیے، صحابہ کرام کو اٹھا کر دیکھو، سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ۔ صحابیات جب ایمان لائیں، کہاں مکہ ہے کہاں مدینہ ہے، 450 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل مکہ سے اکیلی عورت نے سفر کر کے مدینہ رسول اللہ کی خدمت پہنچی، جس پر سورہ ممتحنہ نازل ہوئی۔ اس وقت معاہدہ تھا کہ جو بھی مکہ سے آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، ایک اور قرآن نازل ہو گیا، کہا کہ ان عورتوں کو واپس نہ کرنا، بہت قربانیاں دے کر آئی، فامتحنوا، ان کا امتحان لے لو، یہ اللہ کے لیے آئی ہیں، کوئی اور غرض تو نہیں، اکیلی عورت، سینکڑوں میل کا سفر ہے، سینکڑوں میل کا، سنگلاخ پہاڑ، خطرناک علاقے، آج کا امن کا دور تھوڑی تھا، کہ لیکن رسول اللہ کی، اللہ رسول کی محبت میں جا رہے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور کہا بھی، جب پہلی خاتون گئی ہے پیغمبر اسلام کی خدمت میں مکہ سے مدینہ، تو آپ نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہے، آپ کیسے آ گئیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واپس کریں گے، ہم کمزور ہیں، یعنی پھر بھی کہہ رہے ہم کمزور ہیں، ہمیں واپس کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے چلی جائیں۔ مرد تو سختی برداشت کر سکتا ہے، اگر ہمیں مار پیٹ پڑے گی پتہ نہیں ہم اپنا ایمان بچا سکیں گے یا نہیں، آپ ایسا نہ کیجئے۔ فوراً قرآن نازل ہو گیا، فامتحنوہن، آپ امتحان لے کر کہہ دیجئے، اس میں کوئی معاہدہ نہیں چلے گا۔ آج اگر ایمان مفت میں مل گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یہ والدین کی برکت سے ملا ہے۔ عجیب ہے، والدین مسلمان ہوتے ہیں، اولاد آسانی سے مسلمان ہو جاتی ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والدین کو ایمان دینا ہمیں بھی ایمان ملنے کا ذریعہ ہے، ایسا ہماری نسلوں کو بھی ایمان ملنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اولاد اپنے والدین کے دین پر آسانی سے آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی پھر ہندو کے بچے کا کیا قصور ہے، عیسائی کے بچے کا کیا قصور ہے، یہودی کے بچے کا کیا قصور ہے، میرے دوستو، کہیں شان فضل ہے کہیں شان عدل ہے۔ یہ فضل ہے بغیر محنت کی ایمان دے دیں، ماں عدل ہے جب عقل دی ہے تو ہمیں کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کہیں عدل ہے کہیں فضل ہے، یہ ان کی شان ہے۔ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، حدیث میں آتا ہے میرا فضل ہے جس کو چاہے میں دوں، کون مقابلہ کر سکتا ہے میرے فضل کا؟ فضل ہوتا وہ ہے، اس لیے اللہ نے جنت کو بھی فضل قرار دیا، رزق کو بھی فضل قرار دیا ہے۔ یہ جو تم کماتے ہو اس لیے تھوڑی کہ تم محنت کرو اس لیے مل رہا ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، لیکن ملے گا خدا کے فضل سے، تمہاری محنت پر نہیں ملنے والا۔ ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، 1000 روپے کماتا ہے، ایک افسر ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آتا ہے روزانہ کا 10,000 کماتا ہے، 1,00,000 کماتا ہے۔ اگر محنت ہی پر ملنا ہو تو مزدور کو زیادہ ملنا چاہیے، اور ٹھنڈے کمرے والا شام کو 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے اٹھا رہا ہے، کروڑوں کا روزانہ کی کمائی ہو رہی، اور
ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا راحت میں، یہ اوپر کی تقسیم ہے۔ اس لیے اللہ نے رزق کو بھی فضل قرار دیا ہے، یہ میرا فضل ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، ہاں ابتغاء تمہارا کام ہے، تلاش تم کرو، پلیٹ لے کر تم آؤ، ڈالوں گا میں، یہ مراد ہے۔ وابتغوا فضل اللہ، تم پلیٹ لے کے آؤ، نوکری کی پلیٹ، زمین کی پلیٹ، دکان کی پلیٹ، ڈالوں گا میں، اپنی مرضی سے ڈالوں گا، پلیٹ نہیں دیکھوں گا چھوٹی پلیٹ ہے یا بڑی پلیٹ ہے۔ لیکن حکیم الامت عجیب بات فرماتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں پلیٹ بھی اپنی طرف سے دیتے ہیں، ڈال کے بھی دے دیتے ہیں، یہ ان کا فضل ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنی مخلوقات ہیں، بغیر اسباب کے بظاہر کوئی ذرائع رزق نہیں ہے، پھر بھی رزق ہے، پھر بھی رزق ہے۔ میں اور آپ جو گائے پالتے ہیں اس کی صحت دو، اور جنگلی گائے کی صحت دیکھ لو، میں اور آپ جو جانور پالتے ہیں ان کی صحت دیکھ لو، اور جنگل کی ان کی صحت دیکھ لو۔ حیران ہوتا ہے انسان کہ ہم تو صبح شام فجر سے شروع ہوتے ہیں رات تک گائے بھینس کو کھلاتے رہتے ہیں، تو پھر بھی اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، ہزار بیماریاں بیچ میں آتی ہیں۔ اور جنگلوں میں رہنے والے گائے بھینسوں کو جا کر دیکھو، حیران ہو، شیر کا مقابلہ کرتا ہے، اتنی طاقت اللہ نے اس کو دی۔ پلیٹ بھی دیتے ہیں، اس طرح اللہ کے دوست بھی ہیں، اللہ کے دین کے خادم بھی ہیں، جن کو اللہ پلیٹ بھی دیتے ہیں، ڈال کے بھی دیتے ہیں، یہ تو ان کا نظام ہے۔ جنت کو بھی فضل فرمایا کہ جنت بھی فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی۔ اگر تمہارے عمل پر ہم جنت کا فیصلہ کرتے تو جتنی محنت کی اتنا مل جاتی۔ 40 سال ہم کو راضی کیا، 40 سال کے لیے جنت نہیں، فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے تم، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو میرے دوستو، ایمان ایسے نہیں مل جاتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ان سے کہا کہ بھائی پھر تم ایسے کر رہے ہو، تکلیف ہوتی ہے وسلم کو۔ کہا میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مار پڑتی ہے، اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے، ان کا نام مبارک میری زبان پر آ جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں عشق ہوتا ہے میرے دوستو، کہتے ہیں کہ مجنو جو تھا، مجنو کی مثال اللہ والے نے بہت استعمال کی اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے۔ حکیم الامت خان بھی فرماتے شاید اسی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے۔ ریت پر نام لکھ رہا تھا، لا 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 لا، کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں محبوب کے نام کی مشق کر رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں، نام کی مشق کر رہا ہوں۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، میرے پیارے کون ہیں؟ جن کے دلوں کو اطمینان میری یاد سے ہوتا ہے، ہر موقع پر مجھے یاد کرتے ہیں، جلوت میں بھی مجھے یاد کرتے ہیں، خلوت میں بھی یاد کرتے ہیں، راحت کے دنوں میں بھی یاد کرتے ہیں، مشقت کے دنوں میں بھی یاد کرتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ آج لوگوں کا تھوڑا رزق کم ہو جائے تو نئے اسباب تلاش کرتے، اللہ نے سبب دیا ہے رزق کمانے کا، کہتا یار کوئی اور بھی کاروبار کر لیں، اس میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے، اتنا نفع نہیں ہو رہا، کوئی اور تلاش کر لیں، اس میں نفع کم ہو گیا، پہلے بہت تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بجائے دوسرے کاروبار پر زور لگانے کے اسی دربار میں زور کیوں نہیں لگا لیتے جہاں سے پہلے اس میں رزق آتا تھا؟ ہاں کیوں زور نہیں لگا لیتے؟ اسی پر زور کیوں نہیں لگا لیتے؟ شاید تنگی دی اسی لیے ہے تاکہ میرے دربار میں آئے، بجائے دربار کی اور اپنے لیے دربار سے دوری کے اسباب پیدا کر لیے۔ کیونکہ ایک کاروبار کے جب دوسرا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب، کہتے جی آپ آتے نہیں ہیں ہماری مجلس میں؟ کہا جی حضرت میں نے ایک اور فیکٹری کھول لی، ایک اور دکان کھول لی، مصروفیت بڑھ گئی، اس لیے مجلس میں کم آتا ہوں۔ تو فرماتے تھے اگر تم زیادہ کمانے لگو گے، اگر تم زیادہ کمانے لگو گے میری محفل میں کم آنے لگو گے۔ میری محفل میں کم آنے لگو گے، اسی دربار میں کیوں نہیں رابطہ کر لیتا؟ اللہ پہلے تو یہاں سے میرا کافی تھا، یہ ذریعہ میرے لیے اب کیوں کافی نہیں ہو رہا؟ اللہ آپ ناراض ہیں، آپ معاف کر دیجیے، آپ ہمارے رزق کو کھول دیجیے، کھول دیں۔
اسی میں برکت خیر و برکات ہو جائیں گے۔ انسان اپنی نحوست سے ہی کام خراب کرتا ہے، ان کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں۔ کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کی ذات مجھ سے کیا سلوک کرنا چاہتی ہے تو یہ دیکھ لے کہ وہ ذات الہی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ معیار خود آپ کی ذات ہے، آپ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، ان عند العبد ظنی، بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندہ جیسے مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے اس کے لیے فیصلے کرتا ہوں۔ میرے لیے خیر کا گمان کرے گا، خیر کے فیصلے۔ اگر یہ کرے گا اللہ تعالیٰ میری سنتے نہیں ہے تو نہیں سنتا، اگر کہے گا اللہ ہی ہماری سنے گا تو میں اس کی ضرور سنوں گا۔ عند العبد ظنی بھی، میں بندے کے لیے وہی جو گمان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سے ہمیشہ خیر کا گمان رکھو، کبھی برائی کا گمان نہ کرنا، خیر کا گمان رکھو، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ گمان بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان اللہ سے خیر کا گمان کرتا ہے، خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب شر کا گمان ہے تو پھر ویسا ہی فرما دیا، عند العبد ظنی بھی فانا معه اذا ذکر، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ خود آ جاتا ہوں، اس کے پاس خود اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد میں جب تمہیں چین آئے گا تب اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہوگا۔ دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے؟ اللہ کی ذات سے تعلق حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے اسباب اللہ نے دنیا میں رکھے ہیں کہ دنیا میں جاؤ، میرے عشق و محبت کی علامتیں اور میرے عشق و محبت کی ادائیں تم اس جسم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تم روزہ میرے نام پر رکھو گے، اس کے لیے تمہیں پیٹ چاہیے۔ تم حج عمرہ میرے نام پر کرو گے، تمہاری آنکھیں تمہارے قدم چاہیے۔ تم میرے نام پر نمازیں پڑھو گے، ان نمازوں کے لیے تمہیں جسم چاہیے، کیونکہ روح رکوع سجدے نہیں کرتی۔ روح اگر رکوع سجدہ کرتی ہے تو انسان کی جسم میں کرتی ہے، اگر کیونکہ روح کا اور کیفیت ہے، جسم کی اور کیفیت ہے۔ جب یہ سر سجدے میں جاتا ہے اس وقت روح بھی سجدہ کرتی ہے، جسم بھی سجدہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے جب روح اور جسم دونوں میرے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو وہ زمین پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ کتنی اونچی چیز ہے جو ہم جس سے غافل ہیں میرے دوست، اللہ کے قدموں میں پہنچنا۔ یہی وجہ ہے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے بانی تھے اور ہمارے والد صاحب کو لانے والے نیاز مستار کو یہاں 1944 میں بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ سلام تم پھیرتے ہو، ساتھ بیٹھے ہو کہ کس بات کا سلام کرتے ہو؟ تم تو وہیں ہو۔ السلام علیکم مطلب کیا ہے؟ دائیں طرف سے دائیں والوں کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کس کو؟ بائیں والوں کو، تم پر سلام۔ تو تم تو ساتھ بیٹھے ہو، ساتھ بیٹھنے والے کو سلام کرنا تو کوئی سنت نہیں ہے، سلام تو بیٹھ سے آنے والا کرتا ہے۔ یہ کیا ساتھ بیٹھے ہوئے سلام کر رہے ہیں؟ حالانکہ ابھی آئے تھے تو سلام ہوئی تو ملاقات ہوئی، پھر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، ساتھ کھڑے، پہلے مسافہ بھی ہو گیا بلکہ بغل گیر بھی ہو گیا اگر کئی دن کے بعد ملے ہو، پھر سلام کر رہے ہو۔ کبھی دھیان دیا کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ نماز دربار الہی میں حاضری کا نام ہے۔ جب تو نے سجدہ کیا تو اللہ کے قدموں میں تیرا سر چلا گیا، تو زمین پر تھا ہی نہیں، تو دربار الہی میں تھا۔ اب تو زمین پر واپس آیا، اپنے ساتھیوں السلام علیکم میں آ گیا۔ یہ نماز ہے، یہ روح کی نماز بھی ہے، جسم کی نماز بھی ہے۔ اللہ کی محبت کی ادائیں، عشق کی ادائیں، ورنہ تو روح تو اللہ کے قرب میں تھی، وہاں سے یہاں زمین پر کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ جاؤ میرے عشق و محبت کی ادائیں کر کے دکھاؤ، میں فرشتوں پر فخر کروں گا۔ یہ ہیں، یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ تمہیں نہیں کہتے تھے کہ یہ فساد میں جائیں گے، یہ لوگ، یہ دیکھو ان کو میرے نام پر کس طرح جانے دے رہے ہیں۔ کفن بردوش دارا، میں حضرت فرماتے ہیں ہم نے اپنے حضرت سے سنا، حضرت نے کہا میں نے، میرے مرشد نے مجھے بتایا، ایسے شیخ الہند سے بات سنی تھی انہوں نے۔ شاملی کے میدان میں جب جہاد ہوا
تو ایک عالم دین اپنے کفن ڈال کر کندھے پر ہوا لگاتا آ رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ مت کرو، چھوڑ دو. اللہ میں میدان میں اترو، کفن پر دوش دارم، اپنے کندھے پر کفن رکھ کر تیرے دربار میں آ رہا ہوں. اسی وقت آسمانوں سے آواز آئی، آسمانوں سے آواز، اسی وقت آسمان سے تو آواز آئی، بیا مظلوم منکروں در کنارم، جلدی آ، میں بھی کنارے پر تیرا انتظار کر رہا ہوں. پورے اس میدان جہاد میں جو لوگ تھے انہوں نے یہ آواز سنی. شیخ نے فرماتے ہیں یہ ادائیں محبت کی، جو ادائیں اس کو محبت کی، اس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. روٹی کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا جو ہم سمجھ رہے ہیں. آج دماغ پر ہماری یہ تاری ہے، بس دنیا کے اعتبار سے اسٹیٹس بنا لو، میرا فلانا اسٹیٹس بنانا اسٹیٹس. دنیا وہی ملے گی جو خدا نے فیصلہ کیا، اس سے زیادہ ملنے والی نہیں ہے. قرآن نے خود کہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. فرمایا جو یہ عاجلہ دنیا چاہتا ہے، اب اس کو اتنی ہی دنیا دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. اس کے چاہنے پر نہیں، اپنے چاہنے پر دیتے ہیں. لیکن ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموم مدحورا، پھر جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دیں گے. ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے کہ مولا مل جائے، آخرت مل جائے، وسعی لها سعیہ، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اولئک کان مذکورا، ہم ان کی کوشش پر ان کا شکریہ ادا کریں گے. جیسی محنت کر کے آئے گا اس پر 100 گنا زیادہ دیں گے. 10 گنا تو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں تو 100 گنا ملے گا. قرآن فیصلہ دے رہا ہے. کسی کے دنیا چاہنے پر اور دنیا داری پر، رات دن دنیا میں کھپنے پر دنیا نہیں ملتی، خدا کے فیصلے پر ملتی ہے. لیکن اگر خدا کو راضی کرتا ہے آخرت، من کان ہم الآخرہ، حدیث میں آتا ہے جو آخرت کا غم لے لیتا ہے، یار اللہ کے دربار میں کیسے میری نجات ہوگی، میرا کیا بنے گا، میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کروں، اللہ کی دوستی کیسے حاصل، پر رات دن فکر میں لگا ہوا ہے. فرمایا کفاہ اللہ الہم الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے دنیا آخرت کے غم میرے ذمہ دے دیں. روٹی بھی اچھی چلے گی، اب کچھ چلے گا. تھوڑی ہے کہ اللہ کے پیارے اور اللہ کو راضی کرنے والوں کو روٹی نہیں ملتی، اطمینان والی روٹی ملتی ہے. ان کی دال میں بھی وہ مزہ ہے جو دوسرے کے قورمے میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں چین ہو تو پھر ہی چیز کا مزہ ہے. بولو بھائی. پھر شیخ فرماتے دل پہ عذاب ہو اور منہ میں کباب ہو تو مزہ دے گا وہ کباب، پتہ نہیں چلے گا کباب کا مزہ کیا تھا. اور اگر دل میں چین ہوگا تو دال میں بھی مزہ آئے گا، دال روٹی میں مزہ آئے گا اس کو. اپنا جو بیٹھے اکیلے ان کی یاد میں، تو ہمارا بوریا ہی ہمیں تخت سلیمان تھا، وہی تخت سلیمان بن جاتا ہے. اس بوریے پہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، خدا کو یاد کر رہا ہے. سلمان صلاۃ والسلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، پوری دنیا پر حکومت تھی جن کی، پورے عالم پر. اور ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی، جو جانوروں پر بھی ہے، چیونٹیوں پر بھی ہے، مچھلیوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، سب پر ہے. ہوا پر بھی، ہر چیز ان کے تابع، جس کو کہہ دیں حکم دے دیں بس ہوا حکم پر چلتی ہے. تخت اڑا کر لے جا رہی، کوئی ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں، کوئی پائلٹ کی ضرورت نہیں، کوئی تیل کی ضرورت نہیں. پیٹرول مہنگا ہو سستا کچھ پرواہ نہیں، بغیر پیٹرول کو اڑنا. اس اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ لوگ کہتے ہم نے بڑی ترقی کر لی، دیکھو جہاز بن گیا. کہا کہ یہ ترقیات تو پہلے بھی تھی، لیکن پہلے بغیر اسباب کی تھی، کیونکہ مولا کے حکم سے تھی. اب اسباب کے ساتھ ہے. ایسی کوئی چیز نہیں جو پہلے نہیں تھی. تو ہم نے موبائل فون لے لیا، بڑا کمال ہو جی، موبائل امریکہ سے بات ہو رہی، دیکھو جی امریکہ سے بات ہو رہی ہے، اور میاں ٹاور لگا، موبائل فون تمہیں خریدنا پڑا، کتنا ہزاروں لوگ اس میں ملتب جا کر وہ آواز پہنچتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پڑھ گئے، یا ساریۃ الجبل، کہاں مدینہ کہاں عراق ہے، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کا خیال کر. آواز پہنچ گئی، آواز پہنچ گئی. ترقی تو تھی لیکن پہلے انسان میں ترقی تھی، اب چیزوں میں ترقی ہے. انسان نے ترقی تنزل میں چلا گیا، پہلے انسانوں میں ترقی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ شریف میں آگ نکل آئی،
آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے آگ نکلی. حضرت عمر بیٹھے رضی اللہ تشریف فرمائے پیچھے. تمیم داری اٹھ جا ڈنڈا لے جا ذرا پٹائی کر اس کا کی. کیوں نکلی؟ واپس بھگا. وہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں, آگ آگے بھاگ رہی, وہ پیچھے, آخر اسی سوراخ میں واپس چلی. آج تک نہیں نکلی دوبارہ. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آج یہ آلات تو بنا لیے کہ طوفان آنے والا ہے, زلزلہ آنے والا ہے, سیلاب آنے والا ہے, لیکن کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس سے ہم روک سکیں. پہلے یہ تھا کہ دعاؤں سے رک جاتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا مارا زمین پر جب زلزلہ آیا مدینہ کی زمین, کہ عمر انصاف نہیں کرتا تو ہلتی. آج تک دوبارہ نہیں ہلی, کبھی نہیں زلزلہ آیا مدینہ سے, کبھی نہیں آیا, کبھی نہیں. ابھی دبئی وغیرہ میں آیا, قریب میں دبئی قریب تھا, لیکن وہاں عرب میں کوئی حرمین شریفین کے کوئی جھٹکا مٹکا نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے ہیں, نیچے ایک کسان دیہاتی کھیتی باڑی کر رہا ہے. اس نے سلیمان علیہ السلام کو شان دیکھو, اتنا بڑا تخت اڑ رہا ہے, سینکڑوں انسان بیٹھتے تھے اس پر, جنات ساتھ چلتے تھے, پرندے سائے کرتے تھے, عجیب شان کے ساتھ آ رہے ہیں. نے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد, اللہ کے تیری شان, آل داؤد کو کیا شان دیا, واہ 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 واہ. فوراً یہ بات ہوا نے پہنچا دی, ہوا نے بات پہنچا دی, کیونکہ ہوائی سے سارا نظام چلتا ہے. یہ جو باتیں ہوا سے, اگر ہم خلا میں ہوں تو ساتھ کھڑے بات آئے نہ, ہوا کے زور پر آتی ہے, ہوا نہ ہو تو بات نہ آئے. ہوا نے پہنچا دی کہ آدمی نہیں کہا ہے, فرمایا اس کو لے آ. ہوا نے جھپٹا مارا, اٹھا کے لے گئی. سب سے طاقتور اللہ کی مخلوقات سے ہوا سب سے طاقتور ہے, یاد رکھو. سب سے طاقتور ہوا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سننا فرما, سب سے طاقتور ہوا ہے. تھوڑی سی ہوا, چند پاؤنڈ ہوا تم بھرتے ہو ٹرک کے اندر, ہزاروں ٹن, ہزاروں کلو, ہزاروں من وزن اٹھا کر جا رہا ہے. تھوڑی سی ہوا کے اوپر وہ ہوا نکل جائے, 4 قدم نہیں چل سکتا. ہوا کی طاقت کتنی ہے. یہ جو انجن چل رہا ہے تمہارے, انجن یا ہوائی تو ہے, اور کیا چیز ہے. پیٹرول کی ہوا بنتی ہے, ہوا دھکا دیتی, انجن چلتا ہے, ہوائی جہاز اڑ رہا ہے. پیٹرول تھوڑی اس میں, پیٹرول سے ہوا بناتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا مومن کی دعا ہے جو ہواؤں کو رخ بدل دیتی ہے. مومن کی دعا ہے, رخ بدل دیتی ہے. حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو حزب البحر پڑھی جاتی ہے, ہمارے سلسلے میں بھی حزب البحر کے بارے میں یہی آتا ہے کہ حج پر جانا ہے مصر سے, اور ہوا مخالف سمت میں بادبانی جہازوں پر جانا ہے, کیونکہ وہاں سے سمندر کا سفر ہے. بادبانی جہاز ہوا مخالف چل رہی, یہاں تک کہ چند دن رہ گئے, صرف چند دن نہیں پہنچ سکتے اگر یوں ہی ہوا چلتی رہی. اور ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے خواب میں آیا تھا کہ اس سال حج کر اسی لیے جا رہے تھے, اللہ بلایا بھی ہے اور جانے کا اسباب نہیں. تو خواب میں یہ دعا سکھائی گئی جس کو حزب البحر کہتے ہیں. حزب البحر کا مطلب سمندر کے لیے پڑھی گئی. صبح اٹھ کر دعا پڑھی, ہوا کے رخ تبدیل ہو گئے, اور اتنی تیز ہوا چلی کہ وقت سے پہلے حج کے مقام پر پہنچ گئے, جدہ پہنچ گئے. حزب البحر یہ ایک دعا ہے, الہامی دعا ہے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو ہمارے سلسلے میں بھی پڑھی جاتی. ہواؤں کا رخ فرمایا کہ مومن کی دعا جو ہوا کا رخ بدل دے. ہوا بڑی طاقتور اٹھا کر لے گئی. تو آپ نے پوچھا اس کسان سے کہ تو نے کیا کہا تھا؟ ان کا حضرت میں جب شان دیکھی آپ کی تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. اچھا, یہ سبحان اللہ کوئی ذکر کے طور پر نہیں پڑا تھا, تعجب کے طور پر. سبحان اللہ تعجب, سبحان اللہ واہ, لیکن بطور ذکر کے پڑھنا اور ہوتا ہے, تعجب کے طور ہے, لیکن اللہ کا نام ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا اے میرے دوست, نہ سلیمان رہے گا, نہ سلیمان کا تخت رہے گا,
لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا میں نے اس کا نور زمین سے آسمان تک جاتے دیکھا، یہ تیرے نام عمل میں ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا، تو آگے جائے گا تجھے نور ملے گا، نہ سلمان رہے گا، نہ سلمان کا تخت رہے گا، مولا کا نام رہے گا۔ گیا حسن خوبان دل خواہ کا، گیا حسن خوبان دل خواہ کا، باقی رہے نام صرف اللہ کا۔ اللہ نے ان اداؤں کے لیے بھیجا ہے کہ عشق کی ادائیں یہاں ہیں، یہاں مجھے راضی کرو، جاؤ وہاں جا کر میرے عشق و محبت کی ادائیں کر کے دکھاؤ۔ نماز پڑھنا اللہ کی عشق کی ادا ہے، روزہ رکھنا ادا ہے، حج عمرہ کرنا ادا ہے، صدقہ خیرات دینا، محتاج ہے، خود کو ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یوسون علی انفسہم، صحابہ اکرام میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے کوشش کرتے ہیں کہ انہوں کیویں چلدا کریے، کہتے مہمان آ گیا تو میاں بیوی لڑ پڑے تو چلا گیا۔ اب اس ماڈرن زمانے کا مہمان تھا، اس زمانے کا وہ پرانی بات ہے، وہ مہمان میاں بیوی لڑ پڑے کہ چلا، جب وہ چلا گیا تھوڑی دیر آپ ہنسنے لگا، چلا گیا، انہیں پھر گھنٹی دی، ان کا میں آ گیا ہوں، مجھے پتا تھا ہونا ہے۔ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں میاں بیوی کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، وہ بھی بچوں کا کھانا، اور رسول اللہ نے مہمان بھیج دیا کہ میرے مہمان کو لے جاؤ۔ نے کہا ترکیب کر رہے ہیں، سبحان اللہ، عجیب بات ہے، آج ہم ترکیب کرتے ہیں مہمان بھگانے کی، وہ ترکیب کر رہے ہیں مہمان کو رجانے کی، اس کا پیٹ کیسے بھرے؟ اگر ہم بھی کھائیں گے تو اس کو تو پورا نہیں ملے گا، رہے کھانا تھوڑا ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا بس جب ہم کھانے لگے تو چراغ صحیح کرتے بجھا دینا، آگے بہ جانا، بس اب وہ چپ چپ کر رہا ہے، زیادہ ہی زور سے چپ چپ کر رہا ہے، چپا چپ کر رہا ہے خوب، جیسے بعض لوگ چائے پیتے نا پورے محلے پر جاتے ہیں زور سے کھائیں پتہ چلتا ہے چائے کا سوٹا لگا ہے۔ اب وہ ایسے کر رہا ہے، کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اب چراغ جلا دیا، اب وہ مسجد نبی میں چلے گئے۔ صبح کو پیغمبر سلام نے فرمایا کہاں فلاں صحابی، کھڑے ہو گئے۔ اب قرآن نازل ہوا ہے، اللہ آسمان سے تمہارے فعل کو دیکھ رہے تھے، قرآن وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود خصاصہ سے، خود فاقے سے، خود بھوک سے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ادائے محبت ہے، یہ ادائے عشق ہے۔ یہ آسمانوں پر ادا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن روح محتاج ہی نہیں ہے، روح محتاج ہی نہیں، کس کی مہمانی کرتی، کون اس کا مہمان بنتا؟ روح کو تو کھانے پینے کی احتیاج نہیں، ورنہ کھانے پینے کی احتیاج ہوتی تو پھر قبرستان میں جتنے بزرگ لیٹے ان کی روٹی کا بھی انتظام کرنا پڑتا، بس پھر حال پتہ نہیں کیا ہوتا ہم لوگوں کا۔ اچھا جعلی لوگ کہتے ہیں جی روحیں آتی ہیں اور روٹی کھاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ ایک جعلی آدمی تھا، وہ کہتا ہے روحیں روٹی کھاتی، کسی گاؤں میں تھا تو روٹیاں لوگ جمعرات کو روٹی دیتے کہ میاں روٹی کیا پچانی، کیا کھاتا تیرا ابا پسند کیا تھا؟ کہ جی میرے ابا کو تو کلیجی پسند، کلیجی پکا کے لا، تیرے ابا کو، تیری اماں کیا پسند تھا؟ میرے ابا کو مغز پکا کے لا، سب کھانے آ جاتے۔ تو وہاں کوئی عالم آ گیا، انہوں نے سمجھایا میاں تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی روح نہیں آتی دنیا میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت روحیں دنیا میں آتی ہیں؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی، بھائی فرمایا جو نیک روحیں ہیں وہ ہیں جنت میں، وہ جنت سے کیوں آئیں گی، اور بری روحیں ہیں جہنم میں، ان کو آنے کون دے گا؟ آتا کون ہے بولو؟ نیک کیوں آئیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، پیغمبر سلام نے فرمایا مرنے والے کی کوئی بھی نیکی قبولیت کی وہاں موجود ہو اور جاتے پتہ چل جائے میری فلاں نیکی دربار الہی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا 7 گنا بڑی تجھے دنیا دیتا ہوں، تو واپس جانے کو تیار ہے؟ اللہ میں واپس جانے کو تیار نہیں، کیونکہ ایمان بھی ساتھ لے آیا اور قبولیت کی نیکی بھی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ میاں بس مجھے نہیں واپس جانا، پتہ نہیں واپس جا کے میں کس حال میں ہوں گا۔ تو والد صاحب فرماتے تھے پھر روح کو کس کی روح آتی ہے؟ یہ جنات ہوتے ہیں دراصل۔ اور جی میں قبرستان گیا اور دیکھا کہ میرا ابا پھر رہا ہے وہاں پر، یہ جنات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں مرنے کے بعد تمہارا ابا زندہ، قبر اکاڑو۔ تو 20 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس فون آئے کہ جی سارا گھر والا خواب دیکھ رہا ابا زندہ ہے قبر میں، 3 دن ہو گئے، 4 دن، اس کو نکالو، مجھے نکالو۔ ایسے یہ سب
شیطانی وساوس ہوتے ہیں، یہ حلم شیطانی ہوتے ہیں، تاکہ انسان ایسا کام کر لیں۔ ہر قبر کو اکھاڑنا جائز نہیں ہے سوائے چند وجوہات کے۔ تو خیر انہوں نے دیکھا بھائی، انہوں نے کہا تو مولوی صاحب نے آ کر تو مسئلہ میری تو روٹی بند کر دی، جمعرات آئی تو روٹی نہیں آئی، بڑا پریشان، دوستوں کی بھی دعوت دی ہوئی تھی، مغز آئے گا فلاں آئے گا، تو کچھ بھی نہیں آیا۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی میں، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کی مسجد میں وہ امام تھے، مؤذن تھے۔ ہمیں ایک جمعرات کو کہا کہ یار آج میرے تم آپ کی دعوت ہے۔ ہم نے کہا تو ہماری طرح طالب علم ہیں، فقیر درویش لوگ ہیں ہمارے پاس، تو کیسی دعوت کرے گا یار، چھوڑ ڈالا۔ نہیں دعوت ہے، آپ ضرور آنا، بھائیوں کو بھی لے کے آنا، مفتی منیر، مفتی خلیق، یہ اور دو چار پانچ چھ آدمی۔ ہم نے کہا بھائی اچھی تنخواہ ہوگی کوئی اس کی، آج دعوت کر رہے ہیں۔ ہم وہاں گئے، بڑا دسترخوان لگ گیا، چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر کو 20 قسم کے کھانے ہو، چھوٹی چھوٹی پیالیوں۔ ہم یار حیران ہو گئے، یار یہ تو نے اتنی ڈشیں بنا لی، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی بنائی؟ کہا جمعرات کو محلے والے دے جاتے ہیں، مجھ سے تو ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آج دوستوں کی دعوت ہی کر دی۔ طالب علمی بھی عجیب ہوتی ہے، خیر ہم کون سے چھوڑنے والے ہیں۔ طالب علم بھی عجیب ہوتا ہے، کہتا اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے طالب علم، دین کا تو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اور استاد فرماتے تھے کبھی اس کی اور دعا رد نہیں ہوتی ہے، فقیر کا تجربہ ہے، کبھی دعا رد نہیں ہوتی طالب علم کی، یاد رکھو، لیکن خدا کا پیارا ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے۔ جب فرشتے پر بھی چھاتے ہیں میرے دوست اس کے راستے میں، بتاؤ لاڈلا نہیں تو کیا ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ان کو، میاں ان سے دعائیں کرایا کرو، اپنے لیے کام بن جائیں گے تمہارے۔ عجیب لوگ ہو، بھاگتے ہیں جی کوئی بڑا بزرگ میں، میاں طالب علم دین کا جو چھوٹا سا بچے قرآن، میاں دعا کر دے یار میرا کام ہو جائے گا، میاں خدا کا لاڈلا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ وہ دوست بھی آیا، کچھ نہیں، تو اس کو بڑی وہ چھت پر ڈنڈا لے کے چڑھ گیا اور مارنے لگا، بوم مار رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا، کیا کر رہا ہے؟ کہتے تیرے ابا کی روح آ رہی ہے، مار رہا ہوں، جا تیرے پتر نے روٹی نہیں دی، اور تیری ماں آ رہی ہے۔ ان کا نانا یار ان کو نہ مار، آئندہ جمعرات سے ساری روٹی تیری جاری۔ روح کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر ادائے محبت و عشق کو ادا کر سکے، اس کے پاؤں نہیں ہے جو طواف کعبہ کرے، اس کا سینہ نہیں ہے جو منتظم کے ساتھ لگے، اس کے ہونٹ نہیں ہے جو حجر اسود کو چومے، اس کی نگاہیں نہیں ہے جو خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کو دیکھے۔ سامنے ہے اے نگاہ بے قرار، گنبد خضرا کو ترستی تھی تم۔ میرے مرشد جب ان کے ساتھ میری پہلی حاضری ہوئی، مدینہ شریف میں سب سے پہلے گئے تھے، سامنے ایئرپورٹ جب انسان جاتا ہے سب سے پہلے گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ میرے شیر نے، میرے دو شیخ نے شیر پڑھا پر آنکھوں سے آنسو روا، عاشقوں کا عجیب حال ہوتا ہے۔ گنبد خضرا کو ترستی تھی تو، وہ ہے سامنے اے نگاہ بے قرار، ہوشیار اے جان مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دن، ہوشیار ہے جان مستر ہوشیار۔ آج بھی اس لذت کو، عاشقوں کی ساتھ رسول اللہ کے دربار کی لذت کو آج بھی قلب محسوس کرتا ہے۔ معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، بڑوں کی حاضری کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنے سامنے کیا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ہم تو حاضری دیتے اللہ معاف فرمائے، اس کے اندر بھی ہمارا عجیب حال ہے، موبائل فون لے کر تصویریں اور اپنی سیلفیاں بنانے کے چکر میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تشریف فرمائے، اسی دروازے کے قریب باب السلام ہے جہاں سے حاضری کے لیے داخل ہوتے۔ حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے سلام کے لیے، ان کے ساتھ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات آ رہے ہیں، فوراً دوڑے
دوڑ کر ان کو سلام کیا، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، آپ تو رسول اللہ کی اولاد ہو، میں جاتے ہوئے اکیلے ڈرتا ہوں کہ رد نہ ہو جاؤں، میں تمہارے اولاد کے ساتھ جاؤں گا، مجھ پر بھی نگاہ رحمت و شفقت ہو جائے۔ انہوں نے اس دربار کو پہچانا ہے کہ دربار کیا ہے، کس کی خدمت میں ہم کھڑے ہیں۔ اس لیے افضل القربات، نفلی اعمال میں سب سے اونچا عمل رسول اللہ کے دربار پر حاضری دینا ہے، سب سے اونچا عمل، اس سے اونچا کوئی نفلی عمل نہیں۔ سب سے افضل القربات قرار دیا، سب سے زیادہ قرب دلانے والا آپ کے روزہ پر آپ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ اللہ بندہ کھڑا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کو امتی آپ کے سامنے شفاعت فرما دیجیے، گناہوں کو معافی دلا دیجیے۔ یہ نگاہ اللہ نے دی ہے جسم کی نگاہ نظارے کرنے کے لیے، بیت اللہ کا نظارہ کرنے، اللہ نے یہاں بھیجا ہی ادائے محبت اور ادائے اس کے لیے۔ یہ روٹی پانی تو اس لیے ہے تاکہ یہ جسم تیرا صحیح رہے اور تو خدا کو راضی کر سکے۔ ٹھیک ہے، روٹی کما سب کچھ کر، لیکن اس میں فنا تو نہ ہو جا، ڈوب تو نہ جا۔ ڈوبنا تو خدا کی یاد میں، اس میں نہیں ڈوبنا، خدا کی یاد میں ڈوبنا ہے۔ ڈوبنے کے لیے اللہ نے اپنی یاد دی ہے کہ میرے نام پر ڈوب جالا، بذکر اللہ۔ بذکر اللہ کی تفسیر فی ذکر اللہ قسم کے فلما، اللہ کی یاد میں ایسا ڈوب جا 24 گھنٹے ذات الہی کی یاد تیرے دل پر رہے، ایک لمحہ بھی خدا کی ذات سے تجھے ظہور نہ ہو۔ جیسے مچھلی پانی میں ڈوبی رہتی ہے، ذرا باہر نہیں نکلتی، اگر باہر نکلے تو اس کی جان جانے کو ہو جاتی ہے۔ اگر خدا سے ذرا بھی دوری ہو جائے تو عاشق کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا اور مجھے کیا ہو گیا۔ جب تک رو رو کے ان کو راضی نہیں کر لیتا اس وقت اس کو چین نہیں آتا۔ میرے دوستو، لیکن یہ نعمت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی، یاد رکھو، اللہ والوں صحبت ملتی ہے، مقام استقامت، انسان جم جائے۔ مولانا رومی فرماتے اہل کیفیت تو بہت ملیں گے، ابھی یہ کیفیت، ابھی یہ کیفیت، ابھی یہ کیفیت، اہل مقام کم لوگ ملیں گے۔ نصیحت فرماتے ہیں گر تو سنگ خار و مرمر ببی، اے انسان اگر تو سنگ خار ہے یا مرمر ہے، مرمر اچھا ملائم پتھر ہوتا ہے تو پتھر بے حس ہے، کوئی احساس نہیں اس میں، موسم بہار آئے گا تب بھی پتھر ویسے ہی رہتا ہے، موسم خزاں آئے گا تب بھی ویسے رہتا ہے۔ گر تو سنگ خار و مرمر ببی شبی، تو سنگ خار ہے تو، مرمر ہے، سخت جان ہے۔ گر بصاحب دل شبی، گر بصاحب دل شبی، اگر صاحب دل کے پاس تو جائے گا گوہر شبی تو ہیرا بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا۔ پتھر اگر تو کہتا پتھر ہے تو ان کے پاس رہ تو تجھے ہیرا بنا دے، کیونکہ ہیرا جو ہے یہ سورج سے بنتا ہے، اسی پتھر سے بنتا ہے۔ یہ جو پتھر ہے یہ نہیں ہے، یہ جب سورج پڑتا ہے خاص زاویے سے، یہ کرہا بایت یک سنگ خار از آفتاب، لال گردت در بدخشاں یا عقیق اندر یمن، سینکڑوں سال جب خاص جہت سے دھوپ پڑتی ہے تو یہی سنگ خار مرمر یا لال یا عقیق بن جاتا ہے۔ یہ پتھر یہ نہیں کہ پہلے سے ایسا ہے، بلکہ سورج بناتا ہے، سورج، یاد رکھو یہ عجیب بات ہے، سورج بناتا ہے۔ سورج کی روشنی میں عجیب و غریب نعمتیں اور عجیب و غریب خزانے پتھروں پر پڑتے ہیرا بنا دیتے ہیں، اس کو زمینوں پر پڑتے لہلاتے کھیت بن جاتے ہیں، پھل بن جاتے، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ ہم پر پڑتے ہیں اتنا وٹامن ڈی ہے، گولیاں کھاؤ ٹیکے لگاؤ تو پتہ چل جائے، تم دھوپ میں تھوڑی دیر سے وٹامن ڈی بے شمار تمہیں مل جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ میں نعمتیں بخیر سے اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے پیغمبر سے فرمایا اللہ نے اسلام کو مشرق میں رکھا ہے، اللہ نے اسلام کو مشرق میں رکھا ہے، یعنی اسلام مشرق میں آیا ہے، تمام انبیاء اسلام مشرقی ممالک میں آئے ہیں، مغربی میں نہیں، مشرق میں آئے ہیں، کیونکہ سورج 24 گھنٹے کے بعد جب نیا طلوع ہوتا ہے خزانے لے کر اللہ کے دربار سے آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے آتا ہے اور پوچھتا ہے چلتے چلتے کہ میں، اور سجدہ کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ میں جاؤں۔ اب یہ جو اجازت لیتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے، 7 خزانے دے دیے جاتے ہیں کہ آج جا کر لٹا دے۔ پہلے مشرقی ممالک میں لٹاتا ہے، جو بچ جاتا ہے مغربی ممالک میں
لہذا وہاں آلو کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اس لیے پوٹیٹو اینڈ چپس جو مشہور ہے، پوٹیٹو چپس جو ہے یہ اصل میں وہاں ہوتی آلو تھے. یہ تو اب دوسری چیزیں لگانے لگے، وہ بھی جعلی کھادوں خودوں کی وجہ سے، ورنہ وہاں آلو کا کچھ ہوتا. فش اینڈ چپس یہ مشہور ہے. فش اینڈ چپس جو دو ہی چیزیں ہوتی تھی. اب سمندر سے مچھلی پکڑ لی یا آلو کھا لی. دادا آلو کے ڈیزائن کی اتنی چیزیں وہاں بنتی ہے کہ انسان میں کہتا ہے یار ساری محنت آلو کرتے تو ہوتے ہی آلو تھا، تو اسی پر محنت کرتے. آپ لوگوں کے یہاں تو ماشاءاللہ چیزیں اتنی ہیں، کبھی یہ سبزی پکڑی، کبھی وہ سبزی پکڑی، کبھی یہ پکڑا، کبھی. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا تھا. سب مشرق میں نے فرمایا اسلام مشرق میں جب سورج طلوع ہوتا ہے، اسی طرح اسلام یہاں سے طلوع ہوا ہے، پورے عالم پر چھا گیا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تو سنگ خار اور مرمر ہے، صاحب دل کے پاس جا، گوہر شوی تجھے گوہر بنا دے گا. اب پھر فرماتے ہیں کہ غالب کو تلاش کر. یار غالب جو انسان غالب ہے اپنے احوال پر، اس دوست کو تلاش کر تا غالب شبی، تاکہ تو بھی نفس و شیطان پر غالب آ جائے. یار مغوبہ وہیں فرمایا کہ مغلوبوں کی صحبت کو اختیار نہ کرے غوی، ورنہ وہ تجھے گمراہ کر دیں گے. مغلوب النفس لوگ، مغلوب الشیطان لوگ، مغلوب الاحوال لوگ، مغلوب الحالات لوگ، مغلوب الماحول لوگ، ان کے پیچھے نہ چلنا. تجھے مغلوب بنا دے، غالبوں کے ساتھ رہے تاکہ تو بھی غالب بن جائے. بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس دل کو مولا کے ساتھ لگاؤ، اس کو مقصد حیات بناؤ. یہ دل خدا سے ایسا چپک جائے کہ ہم وقت ان کی یاد ہے. کبھی ذکر ہو زباں پر، کبھی دل سے یاد کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت. میرے مرشد فرماتے ہیں یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت. کبھی ذکر ہو زباں سے، کبھی دل سے یاد کرنا. خدا کا ہر وقت، خدا کا ہر جگہ پر اپنے خدا کو یاد رکھتے ہیں. چاہے دین میں ہوں، دنیا کام میں لگے ہوں، لیکن ان کو اپنا مولا یاد رکھتا ہے، اپنے مولا کے نہیں بھولتے. اور یہ صحبت سے اس کا کمال حاصل ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.